لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دائماً ابدا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا. قرآن کریم میں یہ اس طرح کے کلمات بہت جگہ آئے. شرکا آیا، شرکا شریک، شریکہ، شرکا، عرب والے شرکا، پارٹنرشپ، شرکا پارٹنر، یہی تو اللہ تعالیٰ ان منکروں، ان مشرکوں سے قیامت میں فرمائے گا. حالانکہ خوب معلوم ہے کہ وہ نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی نہیں کرتے تھے. وہ صرف اپنے گمان فاسد میں سمجھتے ہیں کہ میری ان سے مدد ہوتی ہے. تو وہ انسان دنیا میں آزاد ہے، جس سے چاہے اپنا تعلق وابستہ کر لے. اتنی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی لیے حساب و کتاب بھی ہے. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ مولا کریم جو ان سے فرمائے گا، کفار سے، مشرکین سے، بطور جزر اور توبیخ یا ان کی عاجزی دکھانے کے لیے، دیکھو یہ کتنے عاجز ہیں جنہیں تم نے میرا شریک و پارٹنر مانا ہے تمہاری مدد کرنے سے. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور پیارے حبیب انہیں یاد دلاؤ وہ دن، یہ دن قیامت کا. یہ قرات یقول کی بھی ہے، نقول کی بھی ہے. یقولو یقولو مانے اللہ فرمائے گا، نقول مانے ہم فرمائے گا. مطلب ایک ہی ہے. نادو، پکارو، بلاؤ، الذین زعمتم، جنہیں تم شفیعی سمجھتے تھے، جنہیں تم سفارشی بناتے تھے، جن پتھروں کو، جن پیڑ پودوں کو، جن نباتات جمادات کو تم سمجھتے تھے کہ یہ میری مدد کریں گے، تو انہیں پکارو، بس بلاؤ. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ منکرین کفار کیا کریں گے؟ فدعوہم، بلائیں گے جس کو جس نام سے وہ مانتا تھا دنیا میں. آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے نام بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اپنے اپنے معبودوں کے نام بنا رکھے ہیں. عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کے معبود کا علیحدہ نام تھا. کسی قبیلے کا عزا، کسی کا حول، یہ سب قبیلوں کے علیحدہ علیحدہ سب کے خدا تھے. فدعوہم، تو وہ جنہوں نے دنیا میں غیر اللہ کو اللہ کا پارٹنر بنایا تھا، شریک بنایا تھا، وہ بلائیں گے اعانت کے لیے، مدد کے لیے. اسی چیز کو دوسری آیت میں، قرآن میں ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. کسی جگہ اس مفہوم کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، کہیں پر تھوڑا تفصیل کر دی گئی. اور قرآن کی آیت کی تفسیر آیت سے کی جائے، یہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے.
سب سے اعلیٰ تفسیر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سے، قرآن سے کی جائے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے کی جائے، یہ دوسرے نمبر کی ہے. تفسیر کے بھی درجات ہوتے ہیں. پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے، یہ تیسرے نمبر کی. پھر قرآن کی تفسیر عرب کے، جو عرب جس زمانے میں عرب جو تھا وہ عربی اپنے آپ کہتے تھے، زبان نہ، شعر و شاعری کا زمانہ تھا، تو وہ عرب لوگ جو تھے وہ عربی الفاظ کو فی محل ہی صحیح استعمال کرتے تھے. جو چوتھے نمبر کی تفسیر کہلاتی ہے عربوں کے شاعروں سے قرآن کی معنی بیان کرنا. وغیرہ سب سے اعلیٰ تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی آیت سے آیت کی تفسیر کی ہے. وہ اسی مفہوم کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وہ یہ اور کہیں گے، اتنا اور کہیں گے، قالوا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا. جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنایا تھا تو ان شریکوں سے کہیں گے، قالوا انا كنا لكم تبعا، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے مطیع تھے، تم میرے مرشد تھے، ہم تمہارے مرید تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، آج تم ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہو، بچ رہے ہو، یا آج ہمیں کچھ بچا سکتے ہو تم عذاب سے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کے جو معبود تھے بزوم خیش یا بزوم ان لوگوں کے گناہ گمان میں جو انہوں نے اپنے وہم میں یا اپنی آستھا جو غلط انہوں نے قائم کر لی تھی، وہ فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دیں گے، ان کی فریاد کو وہ نہیں پہنچیں گے، اور جو ان پر مصیبت آ رہی وہ اسے دفع نہیں کر پائیں گے، اور وہ کوئی نفع وہاں پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا پائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر سنیے وہ پوری قیامت. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، جنہیں وہ سامنے لائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان دونوں کے بیچ، پیر اور مرید دونوں کے بیچ، یا پوجنے والوں اور معبودوں دونوں کے بیچ ہم موبقہ بنا دیں گے. موبقہ معنی بہت کیے ہیں، اس کا معنی تو ویسے وبقن کا معنی ہلاکت آتا، ہلاکت. یہاں مراد ہے دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقے کو اٹھا کے ان کے دونوں کے بیچ ہم حائل کر دیں گے. نہ وہ انہیں دیکھیں گے نہ وہ انہیں دیکھیں گے، نہ وہ ان کی سنیں گے نہ وہ ان کی سنیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، داعی اور مدعو یا عابد اور معبود جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنایا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، دنیا میں تو رابطہ کر لیا تھا، تعلق پیدا کر لیا دنیا میں تھا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں، قیامت میں ہم. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے موقع، وادی از وادی ہائے دوزخ پیدا کنم میان عیشا کے مہلکہ عظیم باشد و ہما عیشا درا معذب سازیم. یہ فارسی ترجمہ بھی کیا ہے. مطلب اس کا یہ کہ ہم عابد معبود دونوں کے بیچ دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی کو لے آئیں گے جو سخت ہلاکت کرنے والی، وہ خود انہیں ہلاک کرے گی. ادھر وہ تپ رہے ہوں گے، ادھر یہ تپ رہے ہوں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیڑ پتھروں کو اپنا بنا لیا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، عیسیٰ خدا مان لیا. کچھ نے ملائکہ کو مانا تھا، یہ بھی برگزیدہ ہیں خدا کے. کچھ نے عزیر کو مانا تھا. تو یہ لوگ تو پیغمبر ہیں، ان کا وہاں کیا تعلق دوزخ سے؟ تو یہ تو سنیں گے نہیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، پھر وہیں میدان محشر میں
دیکھیں کہ مجرم منکر مشرک جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا یہ دیکھیں گے دور سے دوزخ کو. اور کتنی دور سے؟ وہاں ہر ایک کی بینائی بھی بہت تیز ہوگی. 40 سال کی مسافت کی دوری سے دوزخ نظر آنے لگے گی. 40 سال کی مسافت. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے مجھے اس میں گرنا ہے، جانا ہے. ہر انسان اسے اپنے اعمال معلوم ہوتے ہیں، اسے اپنا اندر کا عقیدہ خود کو تو معلوم ہوتا ہی کہ جنہیں ہم نے شفیع مانا تھا دنیا میں کہ میرے کام آئیں گے وہ تو غائب ہو گئے. اب جن پہ ہم تکیہ کرتے تھے وہ غائب ہو گئے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ تو غائب ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، وہ یقین کر لیں گے کہ اب تو گرنا ہی ہے، جانا ہی ہے دوزخ میں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ ہمیں دنیا میں دوزخی باتوں سے بچا، دوزخی کاموں سے بچا، جنتی کاموں کی توفیق دے، جنتی باتوں کی توفیق دے. پھر کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے کہ جو ان سے عذاب کو ٹال دے، دفع کر دے. مصرف اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، مصرف میں بھی ہو سکتا ہے، کئی قرأتیں اس میں ہیں، وہ ہم یہاں نہیں ذکر کریں گے. وہ نہیں پائیں گے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے، کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو انہیں بچا لے. کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے جہاں چھپ جائیں، کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو انہیں بچا لے. پتہ آدمی میں جب کوئی گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، کوئی کسی طرح بھاگتا ہے، چھپتا ہے کہیں، تو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اور پھر دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات، کچھ جملے قرآن میں بار بار ریپیٹ کیے، تکرار در تکرار، تکرار در تکرار. کیسی چنی ہے؟ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر طرح کی مثال دے کے سمجھایا ہے. ایسی مثالیں دی گئی. امثال عرب، گزشتہ اتوار کو ہم نے وہ ایک شیر اور کتے کی مثال کہاوت بیان کی تھی. ہزاروں مثالیں ہیں اسی صورت میں. پیچھے دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا گیا، پیچھے دو آباد دنیا کی زندگی کا، کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے. تو فرماتا ہے مولا کریم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے قسم طرح کی اس قرآن مقدس کتاب متبرک، کتاب بابرکت میں طرح کی مثالیں بیان کی. للناس، مجھے ضرورت تھوڑی تھی تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہارا بھلا ہو جائے، تم میری بات کو سمجھ کے راہ راست پر آ جاؤ. لیکن بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، انسان کی فطرت ہے. حالانکہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ایک انسانی فطرت بیان فرما رہا ہے. قرآن، اگر انسان اپنے نفس اور اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے چھپے چور اور اپنے نفس کے اندر کے چھپے چور دیکھنا چاہتا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا آئینہ نہیں، دنیا میں کوئی ایسا چیک اپ نہیں، سٹی اسکین نہیں یہ کام کر سکتا. اور کیا ایم آر آئی کیا ہوتا ہے؟ وہ آر آئی مطلب یورین ٹیسٹ، پلیس ٹیسٹ، جتنے بھی دنیا میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، یونان، سمجھے آپ،
ابھی کوئی ایسا آلہ نہیں ایجاد کر پائے ہیں کہ انسان کے اندر کے جو چھپے ہوئے عیب اور کمزوریاں ہیں انسان ان کو دیکھ لے. لیکن مومن کے لیے ایک آلہ ہے, مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ دیا ہے, وہ ہے کتاب. اگر انسان اپنے نفس کی کمزوریوں کو دیکھنا چاہے تو قرآن مقدس کے آئینے میں آ کر کے دیکھ سکتا ہے, بشرطے کہ قرآن پڑھے قرآن کی طرح, قرآن پڑھے قرآن کی طرح. رتل القرآن ترتیلا, اس لیے بار بار فرمایا قرآن کریم. دیکھیے ایسا ہے نا, دوست تو لحاظ کرتے ہیں یار, چلو کہاں یار ان کی باتیں کمزوریاں بتاؤ گے, دوست کو پتہ نہیں ہوتی, بتاتا نہیں ہے. البتہ وہی دوست جب دشمن ہو جائے گا تب ضرور کھول کے رکھتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دشمنوں سے عیب دیکھو اپنے, دشمن صحیح عیب بتاتا ہے, دوست کہاں بتاتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید, بس یہ کہ قرآن کو ہم قرآن کی طرح پڑھیں, ٹہر ٹہر تدبر کے ساتھ, تفکر کے ساتھ. اور اس کے لیے ٹائم چاہیے. اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور کون سی سمجھے آپ فیس بک کے زمانے میں قرآن تدبر سے کون پڑھ رہا ہے. پھٹ اگر تلاوت بھی کرتے تو پھٹ پھٹ ایسی تلاوت. اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت سے بے نیاز ہے, بے نیاز ہے مولا کریم. اب وہ ایک فطرت مولا کریم انسان کی فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بہت جھگڑالو ہے. جدل جدل لا فسوق ولا جدالا پہلے آیا حج کے موقع پہ کہ جب احرام مار لو لا فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدالا. باطل کے سلسلے میں الجھنا, احقاق حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ اور مباحثہ برا نہیں ہے, لیکن باطل میں الجھنا, فضول اللعانی میں الجھنا اور وقت کو ضائع اور انرجی کو برباد کرنا, یہ انسان کی فطرت ہے. تو انسان اپنی جبلت, انسان کی فطرت میں داخل ہے. شیاطین, اجنہ, ملائکہ, انسان سب سے زیادہ ان میں جھگڑالو انسان ہے. ہاں البتہ حق کو سمجھانے کے لیے, حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ یا بات کو دلیل سے بحث سے پیش کرنا یہ ناجائز نہیں ہے, بلکہ قرآن میں اس کا حکم ہے. اللہ پاک جادلہم باللتی ہی احسن, جادلہم باللتی ہی احسن. اے پیارے حبیب ان کو سمجھاؤ جو احسن طریقہ ہو اس سے. لیکن میرے حال ایمان کی شان نہیں ہے کہ مجادلہ کیا جائے. جدل, مناظرہ, بلا فائدہ تکرار, یہ مضر ہی ہیں, نقصان دہ ہی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم کی حدیث ہے ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اولو الجدل. ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہوتا ہے, البتہ جو اولو الجدل ہیں, جو مجادلہ کرتے ہیں, بلا فائدہ ناحق الجھتے ہیں, وہ ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اور مجادلہ ہمیشہ ہی انسانوں میں رہا ہے. پیغمبروں سے الجھے ہیں لوگ, انسان کی طبیعت میں مخاصمت ہے, جھگڑا کرنا. ارے لوگ پیغمبروں سے الجھے ہیں, نبوت اور رسالت میں الجھے, نوح علیہ السلام سے الجھے ہیں لوگ, ابراہیم علیہ السلام سے الجھے ہیں لوگ, موسیٰ علیہ السلام سے الجھے ہیں لوگ, نبوت و رسالت میں الجھے ہیں. نبی سراپا معجزہ ہوتے ہیں ان سے تو الجھے لوگ. ہم جیسے آج کل کے مولوی بیچتے کیا ہے, پیغمبر رسولوں سے لوگوں نے مناظرے کیے, مجادلے کیے, الجھے لوگ. کتابوں کے سلسلے میں الجھے ہیں لوگ. یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء, یہ تو یہی کیا ہے, ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب نہیں اتاری. کبھی محکم آیتوں کے بارے میں الجھے, کبھی متشابہ آیتوں کے بارے میں الجھے ہیں لوگ.
کبھی ناسخ و منسوخ کے بارے میں الجھے ہیں لوگ، کبھی شان نزول کے بارے میں الجھے ہیں لوگ، الجھتے رہے لوگ ہمیشہ، حالانکہ لوگوں کو مجادلے اور مقابلے اور مناظرے سے ہٹ کر مجاہدے یعنی ریاضت میں آنا چاہیے، اپنے نفس سے لڑنا چاہیے، یہ زیادہ آسان ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اپنے آپ سے لڑیں۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے، لیکن مومن کو جو ہے، مومن کی شان یہ، شان ایمان یہ ہے کہ مومن سے جب آئے تو مصالحتی کی بات آئے اور انسان اپنے نفس سے الجھے، اپنے نفس سے۔ عقل مند وہی ہے ان یشتغل بنفسہ وترک المراء والمجادلہ۔ اصل میں جو مجادلہ ہے، مجادلہ اس میں تمزیق ہے، تمزیق، انسان کے اپنے اندر کا باطن کا جو سکون ہے وہ بھی بحث سے جاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی بھی انسان کسی سے بحث کرنے کے بعد نماز پڑھے اور تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے بعد نماز پڑھے، دونوں نمازوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ 5 منٹ مراقبہ کرنے کے بعد بالکل کوئی ٹینشن، فری ٹینشن تھے، اور 10 منٹ کسی سے بحث کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے ہو، وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ مزقوا کل ممزق، وہ تم تو دوسرے کا دل پھاڑ چکے ہو نا، اب تمہیں سکون کہاں رکھا۔ اور تمزیق یہ صفت سبا ہے، سبا مانے درندگی، درندہ، سبعیت درندگی، سبا درندے، تو یہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ پاک کے پیارے فرمان لا یستکملوا عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء وان کان محقا۔ سرکار فرماتے انسان ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ مجادلہ نہ چھوڑ دے، اگرچہ حق پہ ہو، یعنی حق پر ہونے کے بعد بھی نہ جھگڑے، چپ چاپ، ان کا نام محقا، حق پہ ہونے کے بعد چپ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بلا وجہ الجھنے والوں سے کیا کہنا چاہیے، 2 جواب دیے اللہ تعالیٰ کہ یہ کہہ دو، جب بلا وجہ لوگ الجھیں، آپ سے بحث کریں اور پیچھا نہ چھوڑنا چاہیں، تو ان کے 2 جواب اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، جب لغو اور فضول لایانی باتیں کرنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ان سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو فضول لایانی باتیں لوگ کر رہے۔ صوفیاء اکرام نے لغو اور فضول ان باتوں کو بھی بتایا ہے جو جھوٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی حج کو گیا اور بلا فائدہ وہ اپنی پوری داستان بتانے لگا۔ ہاں کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کیسے، مطلب لوگ زیادہ سفر سے آتے تو بلا فائدہ وہ وقت کو خراب کرتے ہیں، یہ بھی لغو ہے، لایانی ہے۔ اور اسی دوسرا جواب دیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، 19ویں پارے میں ہے، جہاں پہ پہلا سجدہ ختم ہوتا ہے وہیں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ پوری۔ تو اس میں 2 جواب، جب لغو اور فضول باتیں کرنے والوں کے پاس سے گزرو، یا مسجدوں میں بھی بہت فضول باتیں ہوتی ہیں، تو مرو کراما، بس شریف بن کر کے گزر جاؤ، بات توجہ ہی مت دو ان کی باتوں پر۔ اور جاہل الجھنا شروع کریں تو کہہ دو السلام علیکم، بس سلام گزرا السلام علیکم، اسی میں عافیت ہے۔ یہ 2 جواب اللہ تعالیٰ نے۔ بات کیا ہے؟ بات وہی کہ جو انسان ہے، انسان اور شیطان، اللہ تعالی کی مشیت نے جب چاہا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے، تو اللہ تعالی نے خلیفہ کا ڈھانچہ اللہ تعالیٰ صرف آگ سے بنا دیتا، لیکن نہیں، اس نے زمین سے، مٹی سے ایک مادہ لیا،
اور اپنے دستے قدرت سے 40 رات دن اس کا خمیر بنایا، چونکہ اس خلیفہ میں خلافت کا راز رکھنا تھا، وہ اللہ تعالی کا فیض ازلی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلا واسطہ وہ خدا سے فیض لے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو، اپنے اس لطف کو، اپنی اس لطافت کو آدم اور ان کی ذریت کے ساتھ خاص کر دیا، آدم اور ان کی ذریت کے ساتھ۔ ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ، اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور ان میں اپنی تجلی القا کر دی۔ یہ تجلی فیہ یہی تو راز تھا، تجلی فیہ۔ غور کریے، اب یہاں پر میں ایک نقطہ، وہ تجلی فیہ یہ کیا چیز تھی؟ تجلی فیہ ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ، آدم تو مٹی سے تھے، فرشتے نور سے ہیں، نور کو مٹی کے سامنے جھکایا کیوں جا رہا ہے؟ مٹی اور نور میں نسبت ہی کیا ہے؟ مٹی مٹی ہے، نور نور ہے، مٹی مٹی ہے، نور نور ہے۔ پھر آخر اس مٹی کے پتلے کے سامنے نوری معصوم فرشتوں کو کیوں جھکایا گیا؟ تو اس جملے میں پتہ لگا فتجلی فیہ، ارے اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جان رحمت کا القاء کر دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جھکا دیا۔ فتجلی فیہ، تجلی فیہ فصار مسجدا للملائکۃ المقربین لہ۔ تجلی فیہ صوفیہ اکرام، یہ میرے دماغ میں آیا جو میں نے عرض کر دیا کہ تجلی فیہ سے مراد یہ ہے، نور مصطفیٰ ڈالا، اسی کو دیکھ کے فرشتے جھک گئے۔ میرے ذہن میں تو یہ آیا تجلی فیہ کا، لیکن حافظ شیرازی جو فرماتے ہیں میں ان کی بھی ایک بات کہہ دوں، میرے تو دماغ میں اس وقت یہ آیا کہ تجلی فیہ سے مراد نور ہے، نور، اور وہ نور کس کا ہے؟ جو سب سے پہلا نور پیدا کیا، اور سب سے پہلا نور کس کا ہے؟ نور و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نور القدس۔ لیکن حافظ شیرازی جو اپنے زمانے کے عشاق صوفیہ میں اپنا مقام رکھتے تھے، دیوان حافظ پورا ان کا ایک دیوان ہے فارسی میں، جب اسے اٹھا کو اب تو فارسی کا زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ہم بھی اتنی اچھی فارسی نہیں سمجھتے ہیں، تھوڑی بہت شدھ بدھ سمجھتے ہیں، تو جب لیکن وہی بات دل میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ عشق دے، تو دیوان حافظ نے کہا فرشتہ عشق ندانت کہ چیز کس سب مخاں بخاں جامع، عبارت تھوڑی سی بہرے یار، تو تجلی فیہ سے تو حافظ شیرازی فرماتے تجلی فیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر آدم کے اندر محبت کا جذبہ ڈال دیا، عشق کرنے کا جذبہ ڈال دیا۔ یہ عشق کا مادہ فرشتوں میں نہیں ہے اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، خدا سے عشق کرنا یہ انسانی کی فطرت ہے، انسانی کی خاصیت۔ چاند بھی خدا کی مخلوق ہے، سورج بھی خدا کی مخلوق ہے، مہانجم یہ سب خدا کے مخلوق ہیں، لیکن عشق کرنا، محبت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ فرشتہ عشق لعنت، فرشتہ پاک ضرور ہے، معصوم ہے، نور سے ہے، لیکن عشق کرنا تو نہیں آتا۔ ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، وہ پرانی اردو کہ قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے۔ آدم علیہ السلام نے گندم کیوں کھایا تھا؟ وہی جو اندر عشق ڈالا گیا تھا۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، بظاہر منع کیا تھا کہ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس جانا نہیں، کھانا تو بہت دور بات ہے، جانا نہیں۔ بظاہر حکم تھا کہ نہ کھاؤ، لیکن بباطن حکم تھا کہ کھاؤ۔
اسی کھانے ہی سے دنیا بسے گی، اسی کھانے ہی سے دنیا آباد ہوگی، اس کے کھانے ہی سے آنسو گریں گے، اس کے کھانے ہی سے گڑ گڑاؤ گے، اس کے کھانے ہی سے تمہاری اولاد کو توبہ کرتے وقت رونے کا سلیقہ آئے گا۔ کھاؤ، بظاہر حکم تھا ولا تقربا ولا تاکلا، لیکن حقیقت یہ تھا کھاؤ۔ 360 برس رونا عشق تھا تبھی تو روئے تھے۔ فرشتے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے ہیں، لیکن فرشتے آنسو نہیں بہاتے، محبت میں روتے نہیں، استغفار کر کے گریہ زاری نہیں کرتے ہیں۔ اب سنیے، قسمت کیا ہر چیز نے قسام عدل، آدم علیہ السلام زبان حال سے قسمت کیا ہر چیز کو قسام عدل نے، وہ اس کو دیا جو کسی قابل نظر آیا، بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب میں جو مشکل نظر آئے۔ خدا کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت، مصطفیٰ کا عشق، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دیا۔ اور فرشتوں کے لیے جو حکم دیا گیا تھا سجدے کا، یہ بڑا سخت مقام تھا فرشتوں کے لیے، کوئی معمولی بات تھوڑے ہے۔ بھائی فرشتے نورانی مخلوق، روحانی مخلوق، علوی انسان مٹی سے پیدا ہوا، نیچے کی مخلوق، الملائکۃ خلق من النور والروحانیت والروح العلوی۔ فرشتوں میں طاعت ہے، نافرمانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، عبودیت ہے، بندگی ہے، اور اس کے باوجود پھر حکم دے دیا گیا کہ فرشتوں سجدہ کس کو کرو۔ اور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک سبق ہے، ہم حقیقی طاعت جسے بولتے ہیں کہ نورانی مخلوق، روحانی مخلوق، علویات سے جس کی فطرت میں طاعت و بندگی کے علاوہ کچھ نہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، بہت سخت امتحان میں وہ تھے۔ بے شک عبودیت ان میں تھی، طاعت ان میں تھی، لیکن طاعت کس کی کر رہے تھے؟ ابھی تو طاعت کس کی کر رہے تھے؟ سجدہ کس کو کر رہے تھے؟ جو خالق تھا، جو مالک تھا، مگر آج حکم کس کے سامنے جھکنے کا دے دیا گیا ہے؟ جو مخلوق ہے اور مٹی سے ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا، اور خالق کا حکم مانتے ہوئے نورانی روحانی علوی ہونے کے باوجود مٹی کی مخلوق کے سامنے جھک گئے۔ یہ اعلیٰ درجے کی عبودیت تھی، اعلیٰ درجے کا امتحان انہوں نے پاس کر لیا تھا۔ اس سے پتہ لگا کہ انسان کو جب بڑا حکم دے، فرض کر لیے باپ ہے، استاد ہے، اور بڑے بیٹے کو حکم دے رہا ہے، یہ سینئر شاگرد کو حکم دے رہا ہے کہ جونیئر کی بات مانو۔ اب شیطان تو یہ کہہ گیا تو سینئر ہے، جونیئر ہے، سینئر کے جونیئر سامنے جھکایا جا رہا ہے، لیکن سچی اطاعت ہی ہے، حقیقی سمجھا فرمان یہ کہ بیٹا باپ کا حکم مانتے ہوئے جونیئر کے سامنے جھک جائے۔ لیکن یہ بلا توفیق الہی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے استاد کہیں کہ یہ جونیئر ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی مانو۔ یہ رب تعالیٰ جب تک نہ مدد کرے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار پیغمبروں اور نبیوں کی طرح تم عبادت کرو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے، پیغمبروں اور ولیوں کی طرح تم عبادت کرو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ باتیں تو بہت ہیں، ایک بات میں اور عرض کر دوں، آیت غور کریے، کوشش کریں گے سبھی سمجھ جائیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور اولیاء کو اپنا دوست بنایا ہے، اور جن کو دوست بناتا ہے ان کو عام علوم کے علاوہ خاص علوم بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک مزاج ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو التزاماً ثابت ہوتی ہیں، جیسے کسی ادارے میں 10 درجے ہیں اور ادارے کے پرنسپل مدرس صدر نے کہا کہ 6واں درجہ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی درجے آئیں گے، التزاماً ثابت ہوا۔ یہ چیز 6 کلاس کو نہیں بانٹی جائے گی، تو مطلب یہ سب کو بانٹی جائے گی، اس کو اقتدار بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اس سے مراد ابلیس اور اس کی ذریت ہے،
اللہ پاک فرماتا ہے شیطان اور شیطان کی ذریت کو ہم نے حاضر نہیں کیا، زمین و آسمان کی پیدائش پر ہم نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کا ہم نے علم نہیں دیا تھا، زمین و آسمان میں کیا ہو رہا ہے ان علوم سے ہم نے انہیں آگاہ نہیں کیا۔ وما کنتو متخذ المضلین عضدا، اور ہم شیطانوں کو اور گمراہ کرنے والوں کو کسی طرح کا کوئی راز اور بھید نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ہم کے شیطانوں کو یہ نہیں دیتے ہیں، ابلیس کو نہیں دیتے ہیں، ابلیس کی ضروریات کو ہم علم نہیں دیتے ہیں، ہم نے اپنی مخلوق اپنی کائنات میں سے شیطانوں کو کوئی علم نہیں دیا۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو خدا کے دوست ہیں پیغمبر اور اولیاء اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مخلوقات میں سے زمین و آسمان کے علوم عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ یہاں نفی کس کی جا رہی ہے؟ دشمنوں کی جا رہی ہے، شیطانوں کی جا رہی ہے کہ شیطانوں کو ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا۔ اب چلے پڑھیں وہ حدیث نوری، نبی پاک کی ولادت کا زمانہ ہے، وہ حدیث نوری، وہ حدیث نوری جس میں اللہ تعالیٰ خود جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے خدا نے کیا پیدا کیا؟ تو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا۔ سب سے پہلے خدا نے نور پیدا کیوں کیا؟ پھر نور کے تقسیم کیا، نور کے حصے کیے، ایک نور ایک حصے سے قلم، ایک سے لوح، ایک سے عرش، وہ غور کریے، پھر وہ ایک کے حصے کیے، پھر کسی سے کچھ پھر اور حصے کیے۔ سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، اور نور ہی خدا کا محبوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پیدا کی جائے اس کا علم مصطفیٰ علیہ رحمت کو ہو، ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو ہوتا جائے، ذرے ذرے کا علم مصطفیٰ کو ہوتا جائے۔ ذرے ذرے کا علم مصطفیٰ علیہ رحمت کو ہوتا جائے۔ عرش کا علم مصطفیٰ کو ہے، قلم کا علم مصطفیٰ کو ہے، لوح کا علم مصطفیٰ کو ہے، جنت کا علم مصطفیٰ کو ہے، ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو، اس لیے کہ سب چیزیں مصطفیٰ کے بعد پیدا کی۔ ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔